السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام ہائی کورٹ ہوئے، جہاں انہیں 8 مقدمات میں عبوری ضمانت دی گئی ہے 6 اپریل تک کی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ قمر بیگم صاحب، جو ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ خان صاحب جب پیش ہوئے عدالت میں تو کیا وہاں پر مناظر تھے اور باقی عدالت میں کیا ہوا۔ جی قمر بیگم صاحب، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آج جب خان صاحب پیش ہوئے عدالت میں تو کیا وہاں پر صورتحال رہی اور باقی عدالت میں کیا ہوا؟ جی بہت شکریہ کیسر صاحب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج صبح ہی عمران خان صاحب کی 8 مقدمات میں قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جبکہ عمران خان صاحب آج صبح زمان پاک لاہور سے روانہ ہوئے 7 بجے اور اسلام آباد پہنچے۔ ٹول پلازا پر بھی کافی شائقین اور کافی کارکنان نے ان کا استقبال کیا، لیکن پارٹی کی طرف سے ہدایات جو ہے کورٹ کے اندر نہیں آئے گا اور وہاں پر کسی قسم کا جو رش ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب تقریباً 11:30 بجے کے آس پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ میں پہنچے اور پہلے انہوں نے درخواست کی کہ ان کی گاڑی کو اندر آنے دیا جائے، لیکن ان کی گاڑی کو اندر احاطہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں باہر روک کر رکھا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بڑی مشکل سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے کہ عمران خان صاحب کی گاڑی احاطہ کے اندر آ سکتی ہے۔ پھر اجازت جب ہوئی تو عمران خان صاحب احاطہ کے اندر آئے اور گاڑی جب احاطہ کے اندر آئی تو ان کی گاڑی کو وہیں روک دیا گیا، گاڑی کو آگے کمرہ عدالت کے سامنے تک نہیں جانے دیا گیا، جبکہ کہا گیا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ میں ان کی سماعت شروع ہو جائے گی تو ان کو یہاں سے پیدل چل کر احاطہ عدالت سے کمرہ عدالت تک جانا ہوگا۔ جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر عمران خان صاحب کی گاڑی احاطہ عدالت کے اندر آئی تھی وہاں سے کمرہ عدالت تک تقریباً 200 میٹر کا فاصلہ تھا اور اس کو عبور کرنا بہت ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ہم نے جب دیکھا کہ عمران خان صاحب گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے وہ بڑے سخت ترین کیے گئے تھے۔ بلٹ پروف شیلڈ جو ہے اس سے ان کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کیا گیا تھا اور ان کے سر کے اوپر بھی بلٹ پروف شیلڈ، بالکل لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ پیش ہوئے تو اسی طرح کی صورتحال ہمیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیکھنے کو۔ جب ان کی سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کے کمرہ عدالت کے دروازے تک شیلڈوں سے پروٹیکٹ کیا جاتا رہا اور وہاں دیکھا ہم نے ایک اور بڑا مزے کا احوال، وہ یہ تھا کہ وکلاء جو تھے وہ دونوں طرف ہاتھ باندھ کر، ہاتھوں کی زنجیر بنا کر، لائن بنا کر کھڑے تھے اور درمیان سے عمران خان صاحب اور ان کے گارڈز گزر کر کمرہ عدالت تک پہنچے۔ کمرہ عدالت میں جب پہنچے تو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس میاں گل صاحب انہوں نے جو ہے وہ سماعت شروع کی۔ سماعت جب شروع ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں روسٹرم پر آ کر کچھ کہنا چاہتا ہوں، جبکہ عدالت نے انہیں روسٹرم پر بولنے سے روک دیا اور دوبارہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی کہ میں جسٹس صاحب کو کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں لیکن آپ کے کاؤنسل یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کی جگہ بات کریں گے، آپ کا یہاں آنا ضروری تھا اس لیے آپ اپنی نشست کے اوپر واپس بیٹھ جائیں، جس پر عمران خان صاحب واپس اپنی نشست کے اوپر بیٹھ گئے۔ لیکن کمرہ عدالت کے اندر بڑا ایک دلچسپ گفتگو کا احوال چلتا رہا، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر جو ارد گرد سارے ان کے ساتھ موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، اسد عمر صاحب موجود تھے، اسپیکر پنجاب خان صاحب موجود تھے، فواد چودھری صاحب موجود تھے، فیصل چودھری صاحب بھی موجود تھے، تو پی ٹی آئی کی بڑی قیادت مراد سعید سمیت اور اس کے ساتھ شہریار افریدی سمیت یہ ساری قیادت وہاں پر موجود تھی۔ تو عمران خان صاحب جو غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ اگر حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائے تو حکومت آج کے آج ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ایلفی لگا کر اس حکومت کو جوڑ کر رکھا گیا ہے، اگر یہ پیچھے سے ہٹ جائے تو حکومت کسی صورت بھی کھڑی نہیں رہ سکتی اور حکومت اسی وقت اسی دن جو ہے وہ گر جائے گی۔ اس کے بعد ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کل جو ہے آپ کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا ہی عجیب لہجے میں عجیب سا بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں اس جگہ لا کر کھڑا کیا ہے جس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یا تو پھر عمران خان صاحب رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے، جس پر عمران خان صاحب کا بڑا ہی دلچسپ جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب رہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی رہیں اور میں بھی رہوں، لیکن اگر رانا ثناء اللہ صاحب ایسا چاہتے ہیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب نہیں رہیں گے، جس کے اوپر بڑی ایک دلچسپ سی صورتحال کمرہ عدالت کے اندر بنی۔ یہ غیر رسمی گفتگو آپس میں بیٹھ کر انہوں نے کی تھی۔ اس کے بعد جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحب
گل وہ پہنچے اور سماعت کا احوال شروع ہوا تو وہ میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب اجازت چاہیے، انہیں اجازت نہیں ملی۔ جب ان کے وکلاء کی طرف سے مکمل دلائل دیے گئے، دلائل کوئی نئے اور عجیب نہیں تھے، دلائل وہی سارے کے سارے تھے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کا عدالتوں میں آنا مشکل ہے، ویڈیو لنک پر اجازت دی جائے اور ان کی حاضری سے استثناء کی جائے، اور موجودہ جو 8 مقدمات آج کی تاریخ تک نئے تھے جن میں عمران خان صاحب کی آج قبل از گرفتاری ضمانت اپلائی کی گئی تھی، جبکہ 6 اپریل تک عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اب اسلام آباد پولیس اور مقدمات کو گرفتار نہیں کر سکتی اور 6 اپریل تک جو ہے ان کی گرفتاری روک دی گئی ہے۔ قبل از گرفتاری جو ضمانت تھی وہ ان کو دے دی گئی اور عمران خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 6 اپریل تک جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے اور 6 اپریل کو نئے مقدمات میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب احاطہ عدالت میں موجود تھے تو مراد سعید صاحب عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر ایز یوزول ہم نے دیکھے، میرا ان سے سوال تھا کہ آپ جب بھی پیشی پر آتے ہیں ایک مقدمہ آپ پر ہوتا ہے اور جب آپ پیشی بھگت کر واپس جاتے ہیں تو آپ کے اوپر 4 نئے مقدمات جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس کے اوپر انہوں نے بڑا زوردار کہکا لگایا اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، بولوں تو اچھا ہے، کہیں میرے بولنے کے اوپر اگر میں نے کچھ کہا تو نئے 4 مقدمات میرے اوپر درج نہ کر دیے جائے۔ عدالت میں جب کاروائی مکمل ہوئی تو واپسی بھی اسی صورت میں عمران خان صاحب کو بڑے ہی سخت ترین سیکیورٹی حصار میں بلٹ پروف شیلڈز کے ساتھ چاروں طرف سے پروٹیکٹ کیا گیا تھا اور ان کے چہرے کے اوپر بھی، سر کے اوپر بھی ایک چوکور بلٹ پروف شیلڈ بنا کر جو ہے وہ پہنائی گئی تھی، جسی طرح کوئی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، لیکن وہ کندھوں تک بالکل کور کیے ہوئی تھی سر کو اور گردن کو، اور عمران خان صاحب بہت چھوٹی سی جگہ سے دیکھ پا رہے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب ہم نے دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر ایک مکمل اطمینان تھا، بھرپور اعتماد تھا اور پرعزم ہمیں نظر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، جبکہ وہ مزے سے اپنی تسبیح پر ورد کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے۔ جی اچھا قمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے بھی کیس ہے، تو وہ اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ کیجیے گا، کب اس کی سماعت شروع ہوگی اور جو پہلے سماعت ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کے الیکشن 90 روز کے اندر اندر کروانے کے، اس کو وائلیٹ کیا الیکشن کمیشن نے، اور جو نیا حکم نامہ انہوں نے جاری کیا تھا اس میں جو ہے وہ روک دی، اس میں الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر دی گیا، ملتوی کر دیں گے، جس پر پی ٹی آئی نے جو عدالت کی توہین ہے اس کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی، جسے تمام اعتراضات لگائے بغیر کسی قسم کا اس پر اعتراض نہیں لگایا گیا اور اس کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اور آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا۔ آج ہی جب سماعت کے مقرر کیا گیا تو 5 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو اس کی سماعت ہے وہ جاری ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے بھرپور دلائل دیے، جبکہ اس کی مزید ڈیٹیل ہمارے پاس آنا باقی ہے، لیکن میں جو 5 رکنی بینچ بنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ 5 رکنی بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب اس میں موجود ہیں، اور امین الدین صاحب اس میں موجود ہیں، جسٹس امین الدین صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال مندوخیل صاحب موجود ہیں۔ یہ 5 رکنی بینچ اس وقت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف توہین عدالت کا کیس جو پی ٹی آئی نے دائر کیا ہے اس کی سماعت کر رہا ہے، اور بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور اپنے دلائل جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ہم اس بارے میں مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے سپریم کورٹ پہنچنے کے بعد، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ مزید مناظر میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر موجود ہے، اس کنٹینر کی طرح میرے رائٹ سائڈ پہ اور مزید کنٹینرز بھی موجود ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو کیمرہ مین دکھا سکیں گے کہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو سامنے کنٹینر موجود ہیں، اور اس طرف بھی کنٹینرز لگا کر اور خاردار تارے لگا کر جو ہے وہ راستہ سارے کا سارا بلاک، اور عمران خان صاحب کو 18 مارچ کی طرح ہی آج بھی شاید ٹریپ کرنے کی کوشش کی جانی تھی، لیکن ان کے ساتھ جو جانثار کارکنان تھے، ان کے ساتھ جانثار گارڈز موجود تھے، مراد سعید موجود تھے، شہریار افریدی موجود تھے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھا اور پورے اپنے حصار میں لیتے ہوئے ہی کمرہ عدالت پہ لے گئے اور وہیں سے واپس لے کر چلے گئے، اور ابھی عمران خان صاحب زمان پر واپس جا چکے ہیں۔ میں جس سائڈ پہ کھڑا ہوں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عقبی دیوار ہے، اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ابھی خاردار تارے بھی موجود ہیں اور ٹینکرز کنٹینر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور سامنے آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے، سرکاری گاڑی بڑی سی کھڑی ہے جو ٹرک ہے، اس کے اندر بھی خاردار تار بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہے اور واپس لپیٹ کر خاردار تاریں جو ہے وہ واپس لے کے جائی جا رہی ہیں۔ 18 تاریخ کو 18 مارچ کو جب جوڈیشل کمپلیکس
میں عمران خان صاحب پیشی پر آئے تھے تو اس وقت بھی ایک سرنگ کی طرح کنٹینر لگا کر 500-600 میٹر دور تک عمران خان صاحب کو روکا گیا اور کہا گیا کہ وہ یہاں سے اکیلے واپس نہیں جا سکتے، اور جو کارکنوں پر شیلنگ کی گئی تو وہی صورتحال آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو G10 کا یہ جو علاقہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر آج بھی بلاک کیا گیا تھا، اور 3500 سے زائد جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ یہاں پر ڈپلوائے آج کی اسلام آباد میں جو درخواست دائر کی تھی اس کی سماعت تھی عمران خان صاحب کی آمد کے موقع پر۔ جی جی قمر صاحب، آپ سپریم کورٹ جائیں گے، وہیں سے آپ ہمیں مزید اپڈیٹ کیجیے گا، ہمارے ویورز کو اپڈیٹ کیجیے گا کہ سپریم کورٹ کی جو کیس ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملے میں؟ جی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، سب جوڈیس ہے معاملہ، لیکن متوقع فیصلہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا، اور آئین اور قانون کے مطابق صرف اور صرف الیکشن ہے، الیکشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کو ڈیلے کرنا، الیکشن کو 6 مہینے آگے لے کے جانا، اس کی کہیں بھی کسی طرح سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ 5 رکنی بینچ کے اوپر بھی اس وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ کی طرف سے جیسے ہی بننے کی خبریں سامنے آئی تو بہت شور کرنا شروع کر دیا گیا اور کنٹروورشل کرنا شروع کر دیا گیا، بہت ہی زیادہ تضحیک آمیز تنقید جو ہے وہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، لیکن جو ممکنہ فیصلہ ہے عوام کی توقعات کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور توہین عدالت کی کارروائی ہوتے ہوئے یہ بڑا ایک سادہ سا معاملہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک سمپل سا معاملہ ہے، الیکشن کروانے ہیں، 90 دن کے اندر کروانے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، جو کہ عدالت کا اب حکم بھی ہے تو سیدھا سیدھا توہین عدالت لگی اور عدالت پھر ان سے اپنے کام مزید کروائے گی۔ جی جی بہت شکریہ قمر میگن صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب پیش ہوئے اور ان کو 8 مقدمات میں عبوری ضمانت مل گئی ہے 6 اپریل تک۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔